نے ہر قسم کے اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. صرف اور صرف وضو کے بارے میں یا نماز کے بارے میں ہی صرف رہنمائی نہیں فرمائی. شریعت نے ہر قسم الغرض میراث کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر بندے کا کتنا پیسہ ہے، کتنی بینک بیلنس دولت جائیداد ہے، تو اس کا کتنا حصہ ہوگا اور اس کے ورثاء جو ہے نا اس کا کتنا حصہ بنے گا. یعنی یہ شریعت نے پورا انسان کو ایک نظام بنا کر دیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ بنے گا. اب یہ کہ محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں بیمار تھا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میری عیادت کو تشریف لایا. یعنی میں بیمار تھا تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے اور میں بے ہوش تھا، ابھی مجھے ہوش نہیں آیا تھا. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وضو کیا. وضو کر کے کیا ہے پھر وہ وضو کے چھینٹے میرے اوپر پھینکے تو میں کیا ہوش میں آ گیا. اور پھر کیونکہ اس صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت سارا پیسہ دیا تھا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ اقدس میں آ گئے، حضور علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ میرا جو یہ مال ہے یہ یعنی کس کا ہوگا؟ میرا میراث، میری میراث جو ہے نا کس کو ملے گی؟ میرا اتنا پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، مال ہے، مویشی ہے، اتنی یعنی دولت ہے، یا رسول اللہ یہ مال کس کو ملے گا؟ میرا تو وارث کلالہ ہے. عربی میں کلالہ اس کو کہتے ہیں یعنی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، بالکل وہ اکیلا ہو، یعنی نہ اس کا باپ ہو، دادا ہو، نہ اس کی بیٹے بیٹی ہو، یعنی دنیا کے اندر اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ہی نہ ہو، یا تو فوت ہو گئے یا کسی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی ہے ہی نہیں. یا رسول اللہ اب یہ جو میری میراث ہے نا وہ کس کو ملے گی؟ تو یہ کیا اس ٹائم پر آیت میراث نازل نہیں ہوتی. جو ہی اس صحابی رسول نے یہ حکم یعنی مسئلہ پوچھا نا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت میراث نازل فرما دی. اب علماء فرماتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے یعنی کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، نہ اس کا باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ پیسہ جو ہے نا بیت المال، جیسے ابھی تو ہمارا حالات حاضرہ کے مطابق تو بیت المال ہے ہی نہیں. جیسے حکومت ہوتی ہے نا پہلے، جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حکم کی، صدیق اکبر نے حکومت کی، اسی طرح اور بہت سارے ہمارے اکابرین انہوں نے حکومت کی. اگر کوئی ایسا شخص مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بہت سارے پیسہ دولت ہو نا، تو کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پیسہ دولت جائیداد کیا ہے بیت المال میں جمع ہو جائے گی. اب اگر وہ سسٹم نہ ہو نا، بیت المال وغیرہ ایسا کوئی سسٹم نہ ہو، تو پھر کیا ہے، پھر علماء فرماتے ہیں کہ کسی غریب مسکین کو دے دیا جائے جو اس کا وارث ہو، یعنی اس کا حقدار بن سکے. اور جیسے میں ہوں نا، اگر میں جانتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے نا بہت غریب ہے، بہت مسکین ہے، اب یہ کہ میں نے یہ رقم اٹھا کر اس شخص کو دے دی، جیسے زید ہے، زید کو دے دی. اب ظاہری طور پر پتا چلا کہ بھئی فلاں شخص عمر ہے، جیسے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، بینک بیلنس بہت ہے، تو میں نے یہ اٹھا کر اس زید نامی غریب ہے، مسکین ہے، یعنی حقدار ہے، اس کو دے دیا. اب اگر سالوں کے بعد کوئی آیا نا، عمر کا کوئی رشتہ دار ہے، بھئی میرا یہ عمر جو ہے نا باپ تھا، یا میرا فلاں رشتہ دار تھا، اس کی اتنی مالیت تھی، اب کیا ہے مجھے یہ پیسے اتنے چاہیے، تو کیا ہے اب یہ شرعی طور پر کیا ہے میں نے اس کو دے دی نا، اب اس سے لے کر یا مجھے اپنی جیب سے بھر کے اس کو دے دینا لازمی ہے. یہ اس کو دے دینا لازمی ہے. اگر وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو کیا فی سبیل اللہ ہو گیا، یا یہ ہے کہ ایسے کاموں میں صدقہ و خیرات کر دیا جس جگہ پر صرف کرنا جائز ہے، جیسے مسجد ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، ایسی کوئی جگہ ہے وہاں پر صدقہ خیرات کر دیا تب بھی بہت اچھا ہوگا. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہر اعتبار سے گائیڈ کیا کرتے تھے. صرف اور صرف یہ نہیں ہے وضو کے مسائل بتائے، نماز کے مسائل بتائے، نہیں. آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ لوگ ہم سے وضو کے مسائل تو پوچھتے ہیں، غسل کے مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایک ایسا عالم دیکھا ہوگا جس سے پوچھ کر دیکھ لے بھائی ایک بندہ ہے جس وہ کہہ دے بھائی میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، بتاؤ میرے بیٹوں میں کتنی تقسیم ہوگی، میری بیٹیوں میں کتنی تقسیم ہوگی، یا اتنے میرے وارثین ہیں اس میں کتنے آئیں گے. آج یہ مسائل جو ہے نا علماء سے بہت کم پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے آج معاشرے کے اندر بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا. اسی طریقے سے اور بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں جو بڑے یعنی ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو تو دے دیتے ہیں، لیکن جو بالکل یعنی سادہ قسم کے ان بیٹوں کو بھی محروم کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟
علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور اگر کوئی پوچھے نا اس کے متعلق بھائی شرعی طور پر تمہارے پاس اتنے پیسہ ہے تو فلاں کا بھی حق بنتا ہے، فلاں کا بھی حق بنتا ہے، عالم کے ساتھ یہ مسائل پوچھتے بھی نہیں ہیں. اور اگر جیسے رمضان مبارک آ گیا آپ سے پوچھیں کہ بھئی ہاں روزے میں یہ مسائل ہوتے ہیں، بتاؤ اس متعلق میرا روزے کا حکم کیا ہوا، نماز کا حکم کیا ہوا، یہ ہم پوچھیں گے. لیکن رمضان میں آپ جتنے سارے عالم ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، آپ سے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے ہو بھئی پوچھا میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا پیسہ ہے، بتاؤ میری زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ نہیں سب لگاتے. وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ ایسے اپنے حساب سے اپنے لوگوں کو دیتے تھے، وہ بھی کم دے دیتے، بھئی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. فطرہ دے دیا، وہ بھی کہہ رہے ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام نے شریعت پوری مکمل انسان کی رہنمائی کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب ہو کوئی اہل علم، کیا ہے قرآن کا فیصلہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا ہے تم پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی مسئلہ، کوئی بات نہیں آتی نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کیا ہے علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں آتا. ہم مسائل علماء سے وہ پوچھتے ہیں جو ہمارے کام کے ہو. ہم یہ کیوں بتائیں علماء کو کہ بھئی ہمارے پاس اتنے لاکھوں کروڑوں ہیں، یا یہ ہے کہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہیں بتاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے عقل سلیم عطا فرما دے.